پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں نہ صرف پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں بلکہ وہاں پہ بھی جا کر کام کریں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے وہ آئین کا حلیہ بگاڑیں گے، آج ان کو شکست ہوئی ہے۔ پورے ملک میں گندم نہیں چاہیے، پنجاب گورنمنٹ کا تو کسی صورت بھی کوئی تعلق نہ بنتا ہے، نہ ہے، نہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر شائع کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ دہرایا کہ ان کی 180 نشستیں قومی اسمبلی میں بنتی تھیں جو چھینی گئیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے تحقیقات کے لیے یعنی 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جب مذاکرات کی بات ہو تو پی ٹی آئی کے قائدین، موجودہ قائدین کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے وہ مینڈیٹ واپس کریں۔ اس مینڈیٹ کو واپس لیے جانے کا آئینی اور قانونی طریقہ کار کیا ہے، میں ضرور اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر آج کل ہر چیز نگران حکومت پر ڈالی جا رہی ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کروائی جی الیکشن کمیشن نگران حکومت نے، حالانکہ پیورلی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پھر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ تو نگران حکومت نے کروانے تھے۔ گندم کا سکینڈل تازہ ہے، وہ بھی نگران حکومت کے سر پر ڈالا جا رہا ہے۔ ملک شدید کرائسس کا شکار ہے۔ اس ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، میں آج بات کروں گا۔ 2 معزز مہمان ہمارے روبرو ہوں گے، ہم تجزیہ لیں گے اور تجزیہ کے لیے ہمارے روبرو ہوں گے ملک کے نامور تجزیہ کار جناب محمد مالک صاحب۔ لیکن اس وقت آئینی اور قانونی معاملات پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ بہت شکریہ راج صاحب، اٹس آلویز اے پریولیج ٹو اسپیک ٹو یو سر۔ وائٹ پیپر چھاپ دیا پی ٹی آئی نے، 180 نشستیں کہہ دیں کہ چھینی گئی تھیں۔ مینڈیٹ واپس کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ گفت و شنید میں آئینی اور قانونی طریقے سے کیسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ ہے اب قانونی کہ جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں ان مقدمات کو چلنے دیا جائے صحیح طریقے سے۔ دیکھیں، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب بھی ایک جو ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف سطحوں پر، اور جو مقدمات دائر ہو گئے ہیں، جو اپیلیں، الیکشن پٹیشنیں دائر ہو گئی ہیں، ان کو پنجاب میں تو ابھی تک چلایا ہی نہیں گیا، ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور جہاں پہ یہ مقدمات دائر ہوئے ہیں ان حلقوں میں ایک خوف و ہراس کا عالم جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ جو ہمارے کلیدی نوعیت کے گواہ ہوں گے، ان گواہوں کو ایک تذبذب میں ڈال دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر وہ حق سچ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قانونی عمل میں رکھنا نہ ڈالیں، اس کو چلنے دیجئے، آپ جو ہوا اس کو سامنے آنے دیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتراف کر لیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہتر راستہ ہوگا۔ مان لیا جائے کہ اس دن بہت بڑی ایک فاش غلطی ہوئی، اور اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ تمام فریقین جو ہیں، مقتدرہ سیاسی جماعتیں، تمام بیٹھیں اور کہیں کہ ایک غلطی ہو گئی ہے، ہم نے پاکستان کے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم نے عوام کو مایوس کیا ہے، ان کی رائے کو ہم نے دھتکارا ہے، اور اس کو مان لیا جائے، اور مان کر ہم پھر ایک نئے الیکشن کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمام جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ یہ نظام جس فریب پر کھڑا کیا گیا ہے اس فریب کو ختم کرنا ہے، اور اب ایک واقعتاً شفاف الیکشن کرانا ہے۔ وہ 1-2-3 ماہ میں ہو سکتا ہے، یہ طریقہ بھی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بالکل نظر آ رہا ہے کہ فاش دھاندلی ہوئی ہے، بالکل اس کو اب ہم عدالتوں کے حوالے نہ کریں کہ 3-4 سال وہاں تاخیری حربے آزمائے جائیں، گواہوں کو ڈرایا جائے، وہاں خود ہی بیٹھ کے مان لیں کہ ان حلقوں کو ہم مانتے ہیں۔ جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کے جو موجودہ سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اور سچائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ نشست میری نہیں ہے، اگرچہ مجھے جتا دیا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے، میں اپنی جیت کو نہیں مانتا۔ تو بڑی بات تو یہ ہو کہ وہ بظاہر جو ایک فریب کے ذریعے جیتے ہوئے امیدوار ہیں، وہ اور ان کے پشت پناہ
مان لیں کہ ہم نے راج صاحب یہی میرا سوال ہے، یہی میرا ایگزیکٹلی سوال ہے. دیکھیں نا، وہ کنڈکٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری، انچارج الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے رزلٹ دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ فائنل رزلٹ ہے، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اعتراف کر لیا جائے، تو اعتراف کون کرے؟ مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ ہے، پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے، آپ کا ایم کی طرف اشارہ ہے، پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے، جے یو آئی کی طرف اشارہ ہے. آپ کس کو کہنا؟ تمام جماعتیں جو اس دھاندلی کی ایک طرح سے اس کی بینیفیشری ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا ہے جنہوں نے، یا جن کے لیے یہ دھاندلی کی گئی ہے، وہ مان لیں. دیکھیں، دھاندلی ایسے کوئی غیر مرئی قوتیں نہیں کرتی. ہمیں معلوم ہے اس دن کیا ہوا، کس طرح آر او کے دفتروں سے لوگوں کو، امیدواروں کو، ان کے الیکشن ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، کن طاقتوں نے یہ کیا، پولیس کا کردار کیا تھا، ریٹرننگ افسران کا کردار کیا تھا. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ تمام باتیں ہر ایک کے علم میں ہیں. الیکشن کمیشن کچھ بھی کہے، لیکن جو ہوا ان حلقوں میں وہ ہمارے سامنے ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم گواہی اور شہادت کے ذریعے اس کو کتنی دیر میں عدالتوں میں ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو اخلاقی جیت ہے اور برتری ہے وہ بالکل واضح ہے. ہمارے حلقوں میں ہمیں ہی MNA تصور کیا جاتا ہے. جہاں بھی ہم جائیں نکل کے دکھائے ہمارا جو بظاہر جیتا ہوا مد مقابل ہے، وہ ایک گلی میں شکل نہیں دکھانے کے قابل وہ لوگ، اور انہیں بھی یہ معلوم ہے. آپ نے عدالتی عمل کی بھی بات کی، دل میں چور ہے. آپ نے عدالتوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ عدالتوں میں بھی یہ عمل چلے گا. ابھی بیرسٹر گوہر خان صاحب جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مخصوص نشستوں کا کیس 8 مئی کو لگا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عدالتیں ہمارے حق میں فیصلہ دیں گی. تو عدالتوں پہ یقین تو ہے نا آپ کی پارٹی کو بھی؟ نہیں، دیکھیے، دو مختلف باتیں ہیں. جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں میں بھی وکیل ہوں، 2 ہماری اپیلیں ہیں، ایک میں وکیل ہوں. دیکھیے، وہ تو معاملہ خالصتاً آئینی نوعیت کا ہے. اس میں کوئی گواہی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو صرف آئین کی سطح پہ ہم نے بحث کرنی ہے، اور جو قانون ہے اس کی تشریح میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو ہم نے درست کروانا ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے. یہ معاملہ ایک طرح سے نسبتاً سادہ ہے، کیونکہ یہ 2-3-4 پیشیوں میں ختم ہو جانے والا معاملہ ہے. جہاں تعلق ہے الیکشن ٹرائیبیونلز میں پٹیشنوں کا، وہ بالکل مختلف معاملہ ہے. وہاں پہ 20 نہیں، اس سے بھی زیادہ گواہان نے پیش ہونا ہے. ان گواہان کو اگر کل کو اغوا کیا جائے گا، ہراساں کیا جائے گا، تو وہ معاملہ بالکل دوسری نوعیت کا ہے. تو جو عدالتی عمل ہے اس میں عدالت تو ایک فریق ہے، لیکن اس میں گواہ اور جو گواہوں کو ہراساں کرنے والی قوتیں ہیں وہ بھی فریق ہیں. تو وہ ایک عمل بالکل مختلف نوعیت کا عمل ہے. کیا وہ شفافیت سے چل سکے گا، اس بارے میں ہمیں بالکل کوئی یقین نہیں ہے. لیکن جب پھر یہ مطالبہ کیا جائے کہ عام انتخابات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو اس میں پھر وہ قباحتیں یا مشکلات یا لیکوناز جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. دیکھیں نا، اگر تو ایک کمیشن بنتا ہے جیسے 2015 میں بنا تھا چیف جسٹس ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں، اس کا کام یہ تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ عمومی طور پہ پورے ملک میں کیا کوئی ہمیں نظر آتا ہے ایک ایسا پیٹرن جسے ہم کہیں کہ ایک ہمیں رجحان نظر آئے کہ مختلف حلقوں میں کٹے پھٹے فارم 45 جیسے اس دفعہ ایک بالکل واضح صورتحال ہے کہ فارم 45 لیے ہوئے 20 امیدوار کھڑے ہیں، اور ایک جو جیتا ہے اس کو کسی اور فارم 45 کے ذریعے جتا دیا گیا یا فارم 47 کے ذریعے جتا دیا گیا. اگر ایک کمیشن بنتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ 70 80 90 سیٹوں میں بالکل واضح ہے. پلڈیٹ نے جیسے میرے حلقے کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع میں نے دیکھی ہے، ان کا بھی وہ ایک محدود انالیسس ہے. لیکن آپ اٹھا کے اگر دیکھتے ہیں فارم 45 جن کو اب الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے، جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، تو آپ کو وہ کاٹ اور اوور رائٹنگ نظر آ جاتی ہے. بالکل کوئی گمان، کوئی شبہ نہیں رہتا کہ اس الیکشن پر حملہ ہوا ہے، اور ایک بدترین قسم کا حملہ ہوا ہے. تو اس قسم کی جو ایک تحقیق ہے وہ بالکل ایک کمیشن کر سکتا ہے، اور اگر کوئی گواہی چاہیے ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے، سپریم کورٹ کی سطح پہ اگر ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس کی جو طاقت ہے اور اس کا جو دبدبہ ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس نے جس نوعیت کی تحقیق کرنی ہے وہ بھی مختلف ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا 70 80 90 سیٹوں پر ایک حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور یہ بڑا آسان ہے اس کا تعین کرنا.
یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ سادہ عمل ہے، لیکن یہاں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. مثلاً ایک پورا صوبہ سینٹ میں نمائندگی سے محروم ہے کیونکہ وہاں حلف نہیں اٹھانے دیا گیا. وہ آئینی عمل ہے، وہ قانونی عمل ہے، یا وہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہوا یہ کہ 1 ماہ ہو گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہوئے ہوئے. اب شکر ہے کہ یہ لگ گیا معاملہ اور 8 مئی کو اب یہ معاملہ چلے گا. لیکن اگر یہ 1-2 دن میں لگ گیا ہوتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوئی ہوتی جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیدا ہوئی ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2-3 دن کی ہیئرنگ میں اس معاملے کو طے ہو جانا چاہیے، کیونکہ 2-3 شقیں ہیں، 2 آئین کی شقیں ہیں، 2-3 قانون کی شقیں ہیں، ان کی تشریح ہے. اس پہ آپ جیسے سمبل کا معاملہ تھا، 2 دن 10 گھنٹے بحث ہوئی اور معاملہ طے ہو گیا. اس پہ بھی 2-3 دن اگر مختص کیے جائیں تو یہ تو 1 ہفتے کے اندر، 4 دنوں کے اندر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق معاملات آگے بڑھا دیے جائیں گے. کچھ اور امور رہ گئے ہیں جو میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ماہر قانون ہمارے روبرو ہیں. راج صاحب، فار می ایز اے سمپل مین، وہ جو فیصلہ آئے گا پشاور کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، لیٹس پرسیوم کہ وہ آپ کی فیور میں آ جاتا ہے، تو اس کی امپلیکیشن پھر باقی صوبوں پہ، قومی اسمبلی پہ بھی ہوگی، اور جو اوتھ لے چکے ہیں مخصوص نشستوں پہ، اگر آپ کی فیور میں فیصلہ آتا ہے تو وہ سارے رول بیک ہو جائے گا پروسیس. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب تشریح تو آپ نے اسی آئین کی شق کی کرنی ہے. جب آپ آئین کی تشریح کر دیں گے تو اس کے بعد اس تشریح کو تمام معاملات پہ لاگو کرانا یا اس کا اطلاق کرانا بالکل کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ آئین کی تشریح ہو جائے. تو پھر جیسے اسلام آباد کی نشستوں پہ سینٹ کا الیکشن ہوا، یا سندھ اسمبلی میں آپ کی سیٹیں بنتی ہیں، پنجاب میں تو زیادہ بنتی ہیں، تو سارا سینٹ کا پروسیس رول بیک ہوگا. جی، خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ بہت زیادہ سیٹیں بنتی ہیں ہماری، لیکن اب وہاں تو مضحکہ خیز صورتحال یہ ہے کہ دیگر جو جماعتیں ہیں، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کی جیتی ہوئی نشستیں اگر 3 ہیں تو مخصوص نشستیں جو ان کو عطا کر دی گئی ہیں وہ 20 ہیں. تو یہ تو بالکل ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ سب سے بڑی جماعت جو 86 یا 87 سیٹیں جیتی ہے، PTI یا سنی اتحاد کونسل، اس کو 0 مخصوص نشستیں دی گئی ہیں. تو اگر مخصوص نشستیں جو غالباً 60 ہیں خواتین کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، ان کا صحیح آئین کے مطابق ان کو دیا جاتا ہے، تو بالکل صورتحال خیبر پختونخوا اسمبلی کی بدل جائے گی، اور سینٹ کا الیکشن بھی اسی طرح متاثر ہوگا. اور دیگر قومی اسمبلی میں بھی مخصوص نشستیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل کی اگر 93 سیٹیں ہیں تو اس کے مطابق اگر وہاں ملتی ہیں تو بالکل صورتحال قومی اسمبلی میں بھی تبدیل ہو جائے گی. جو 2/3 اکثریت کے متمنی ہیں ان کی وہ تمنا جو ہے وہ برابر نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ بالکل کلیدی نوعیت کا معاملہ ہے جس سے ہمارے پورے پارلیمانی نظام کی تشکیل نو ہوگی. بشرا بی بی کا جیل میں رہنا ہے یا بنی گالہ میں رہنا ہے، وہ ورڈکٹ ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے، پریکٹیکلی اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، ان کی خواہش کے بغیر ان کے گھر کو جیل قرار دے دیا گیا ہے. ایک شخص کا گھر جو ہے وہ سرکار کی ملکیت نہیں ہے کہ جب دل کرے وہ آپ کے میرے گھر کو جیل قرار دے دیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جیل ہی میں رہیں، اور ان کو خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے. بنی گالہ میں جیل کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے مختلف لوگوں کی. اس بنی گالہ والے گھر پہ کس کا قبضہ ہے، کون وہاں پہ ذمہ دار ہوگا، وہاں پہ کوئی واقعہ ہو جائے تو کس کو میں ذرا قانونی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں راج صاحب کہ کیا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گھر کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے، اس میں کوئی اللیگیلٹی ہے یا اور کنسرنز ہیں کہ جس کی بنا پر وہ جیل جانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اللیگیلٹی بھی ہے اور دیگر کنسرنز بھی ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا. دیکھیں، عام طور پہ گھر کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے ملزم یا مجرم کی
خواہش پر وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر میں ہی رہنے دیں، میرے گھر کو آپ جیل قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ کہ آپ زبردستی کسی کے گھر کو جیل قرار دیتے ہیں. جیل موجود ہے، آپ عام قیدیوں کی طرح وہ چاہتی ہیں ان سے سلوک ہو، ان کو آپ جیل لے کے جائیے تاکہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہاں پہ اس کی ذمہ داری عائد کی جا سکے جیل کی انتظامیہ پر. بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے روبرو ہیں ویری سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار اور اینکر پرسن جناب محمد مالک صاحب. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے وقت دیا. آج کل بڑا چرچا ہے گندم سکینڈل کا، نگران حکومت کے دور میں امپورٹ ہوئی. پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ نگرانوں کا کیا دھرا ہے کہ ہم پنجاب حکومت بھی پریشان ہے اور پنجاب کا کسان بھی پریشان ہے. یہ معاملہ کدھر جاتا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے، اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے اور اس میں بہت سے سوالیہ نشان ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں جو ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں آفیشیل اینڈ ان آفیشیل، اس سے پتہ لگتا ہے کہ 10 اکتوبر کو فیصلہ ہوتا ہے ای سی سی میں کہ آپ امپورٹ کرنے دیں. پھر 22 اکتوبر کو اس کا فارمل پرمیشن نکلتی ہے، اور 1 نومبر کو ایک جہاز بھی لنگر انداز ہو جاتا ہے. تو 8 دنوں کے اندر تو انٹرنیشنل ڈیلز نہیں ہوتی نا، کہ آپ کی یا 15 دنوں میں ڈیل نہیں ہوتی کہ آپ کی ڈیل بھی ہو گئی اور جناب پیسے بھی چلے گئے، جہاز بھی مل گیا، لاکھوں من جو ہے وہ گندم بھی پہنچ گئی. اور یہ جو کہنا، میں کاکڑ صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، خالد سے روف کے ساتھ تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے، تو ہمارے اگر ہم نے مال بنانا ہوتا کسی نے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کیوں کرتا. آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں کی بات ہے، اور ابھی بھی حالات وہی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی بہت سختی ہے فارن ایکسچینج پہ. ایون جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری ہے اس کی بھی ایلسیز نہیں کھل رہی. تو خالی پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دینے کا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے پیمنٹس کیسے ریلیز کی، آن پرائرٹی کیسے کی، یہ ساری جو ڈیل ہے یہ اس میں بہت سے سوالیہ نشان ہیں. پنجاب کے پاس سرپلس گندم پڑی ہوئی تھی، اس سے پوچھا تک نہیں فیڈرل گورنمنٹ نے. اور ایک بیان میں سن رہا تھا کہ اسٹریٹجک ریزروز کے لیے منگوائی گی، تو وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں منگواتا. تقریباً 3100-3200 پر من منگوائی گئی پر ٹن، اور اس کو پھر کوئی 4500 پہ بیچا گیا. اور اگر ان کا ہے تو بھئی آپ فاسٹ پیس انکوائری کریں، دیکھیں رگڑیں کس کو آپ نے رگڑنا ہے، جو بھی ہے. لیکن وہ ایک پہلو ہے راجہ صاحب. اب مسئلہ یہ ہے اس وقت کسانوں کا کیا حال ہے. ای سی سی لے گئی فائل وزیر اعظم کے پاس. اگر وہ پرانا شوگر اسکینڈل دیکھیں تو وہ بھی ای سی سی اس وقت کے وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کے پاس لے گئی تھی، لیکن تحقیقات ہوئی تھی نیچے والوں کے لیے، شوگر اسکینڈل بنا تھا. اس کیس میں سارا ملبہ صرف کاکڑ صاحب پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، کاکڑ صاحب پہ تو اس لیے ڈالا جا رہا ہے بیکاز وہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، اور اس لیے obviously the buck always stops with him. لیکن if I'm not wrong میرا خیال ہے شاید جن دنوں یہ فیصلہ ہوا شاید اس وقت ان کے پاس ایڈیشنل چارج بھی تھا. I'm not sure, I have to check that, لیکن مجھے کچھ یاد پڑتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اتنے بڑے فیصلے ہو کیوں رہے تھے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا اس قسم کے کانٹریکٹس کرنے کا کام نہیں ہوتا unless and unless کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی نیشنل ایمرجنسی ہو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے الاؤ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک نیشنل ایمرجنسی نہیں تھی، آپ کے اسٹریٹجک ریزروز کی ایمرجنسی نہیں تھی. تو جب نہیں تھی تو اس ٹائم پہ آپ نے ملینز آف ڈالرز کا فارن ایکسچینج میں کیوں انٹرسٹڈ تھے آپ اس ڈیل میں؟ مجھے اگر اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لیتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں ممتاز تجزیہ کار، اینکر پرسن اور سینئر جرنلسٹ جناب محمد مالک صاحب. پنجاب کے کسانوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، وہ بلال یاسین صاحب کا بھی ایک بیان میں دیکھ رہا تھا کہ جی ابھی نمی ہے، جی وہ گندم بارش کی وجہ سے گیلی ہے اور 10% جو ہے اس کا وزن بڑھا ہوا ہے. یہ ایکسکیوزز کسانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو خوار کرنے کے لیے، ان کی محنت کو رائے گاں کرنے کے لیے یا مٹی ڈالنے کے لیے ہیں، یا جینوئنلی یہ آپ سمجھتے ہیں ایشو ہے؟
دیکھیے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو آپ کی چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ایک اربنائٹ ہیں، ان کا شہر سے تعلق ہے. جو آپ کے فوڈ منسٹر ہیں بلال یاسین صاحب وہ بھی اربنائٹ ہیں، وہ زراعت سے نہیں ہیں. جو آپ کے سیکرٹریز ہیں وہ بیوروکریسی ہے، ان کا بھی زمینی حقائق سے کچھ اور قسم کا تعلق ہے، وہ ایمپتھی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک ایسا صوبہ جو زراعت ہے، جو بریڈ باسکٹ ہے پاکستان کی، اس کا کم از کم جو فوڈ کو اور ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ اسی فیلڈ کے آدمی کو ہونا چاہیے اس کا وزیر. بٹ اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہیلپ ہوتی ہے، مدد ملتی ہے اگر ایسے ہو. دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا، یہ اتنے بے گناہی نہیں کر سکتے کہ وہ جی سارا ملبہ پشتوں پہ ڈال دیں. اب جب انہوں نے پالیسی بنائی، انہوں نے وہی ریٹ نکال دیا 3900 روپیز. جی جی. آپ مجھے پتائیے پچھلے سال اور آج کے سال میں مہنگائی کتنی بڑی ہے، آپ کے پیٹرول کی کاسٹ کتنی بڑی ہے، آپ کی کھاد کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ٹیب آپ کی ان پٹ کاسٹ 30 سے 35% کاسٹ آپ کی بڑھ گئی ہے. پھر مارکیٹ میں خبر نکال دی کہ جی ہم اس سال آدھی خریدیں گے، 1.2 ملین ٹنز لیں گے. ایک تو آپ نے پچھلے سال والی کاسٹ رکھ دی، پھر آپ نے جو پرچیز ہے وہ آپ نے آدھی کر دی. جب آپ نے آدھی کر دی تو جتنا وہ کسان تھا، اوپر سے بارشیں، موسم چینج ہو گیا ہے، سٹوریج کوئی نہیں ہے، کسان کو انہوں نے سڑک پہ کھڑا کر کے مروا دیا. بیکاز جب بھی بائنگ ہوتی ہے، جب سرکار کا ریٹ نکلتا ہے، اگر سرکار ساتھ بائنگ شروع کر دے تو مارکیٹ میں کچھ ٹھہراؤ آتا ہے. انہوں نے ایک تو مارکیٹ کی پرائس پچھلے سال کی اناؤنس کر دی، پھر آدھا جو اون نہیں کرتے آفیشلی نہیں اناؤنس کی، لیٹس بی فیئر، لیکن پورے پاکستان کو پتا تھا کہ ایک 1.2 ملین سے اوپر نہیں جانا پنجاب نے. پھر بائنگ بھی شروع نہیں کی، ریٹ نکال دیا، اماؤنٹ نکال دیا، اور پھر وہی ہوا آڑتی اور دوسرے. اچھا مالک صاحب، اس میں ایک اور بھی جو ہے نا اربنائٹ جن کی آپ بات کر گئے، مثلا میری آلموسٹ ڈیلی بات ہوتی ہے سرگودا میں فارمرز کے ساتھ، میری بات ہوتی ہے باول نگر میں، وہاڑی میں، ملتان میں. یہ جو اتنا بڑا اسکینڈل ہے باردانہ والا، باول نگر کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص کو وہاں 2 لاکھ بیگز دیے گئے. اب بیگز از اے گارنٹی کہ آپ کی ویٹ اٹھا لی جائے گی، اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے. اتنا بڑی کرپشن ہو رہی ہے. راجہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے کافی دوست ہیں جو زراعت سے جن کا تعلق ہے، جو اس وقت گندم بیچ بھی رہے ہیں، اور وہ چھوٹے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ بڑے ذمہ دار ہیں. اب اس وقت ریٹ چل رہا ہے 300 سے 400 بوری کا ریٹ چل رہا ہے باردانہ. اندازہ کریں کہ اب پہلے ایک آپ کو 2700، 2600، 2700، اور چلے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے اگر آپ کے پاس باردانہ کا ہے سین تو آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ کم از کم 3900 پہ بک جائے گی، آپ کی 3900 پہ بک جائے گی. تو چلیں وہ 300 وہ اور خرچ کر کے وہ کہتا ہے یار ویسے میں نے 2700 میں بیچنی ہے، میں 300 رشوت دے کے تو کم از کم مجھے 3600 کی تو پڑ گئی نا، 3600 کی مجھے ریٹ مل گیا. اس لیے اس 300 سے 400 وہ ریٹ چل رہا ہے. رگڑا جا رہا ہے بالکل چھوٹا کسان. جو بڑا کسان ہے وہ پھر بھی بیچارہ کچھ اپنا یہ افورڈ کر کے کچھ کر رہا ہے، اس پر سٹوریج کچھ چیزیں ہیں. لیکن جو ظلم ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ آپ 4 پروگرام دوسرے یار ابھی بیک برنر پہ ڈال دیں. جو یہ پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل صحیح بات ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، آپ ہی پرائرٹائز کرتے ہیں. ہوگا کیا اس سال جب آپ جو ہوا گندم میں لوگوں کے ساتھ، آدھے سے زیادہ لوگوں نے گندم نہیں لگانی اگلے سال. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ یوکرین سے خرید رہے ہوں گے، آپ باقی جگہ سے، وہاں آپ $400 بھی دے دیتے ہیں، وہاں $500 بھی دیتے تھے. لیکن جو آپ کا اپنا کسان ہے اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے. یہ ایک عجیب سائیکالوجی ہے، بیکاز بگ منی از انوالوڈ. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے مالک صاحب، دیکھیں نا آپ نے اربنائٹس کا لفظ استعمال کیا، لیکن پنجاب اسمبلی میں آلموسٹ 2/3 میجارٹی ہے نون لیگ کی. ایم پی ایز کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن احتجاج کرتے ہوئے ہمیں صرف وہ ملک احمد خان بچر نظر آتے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے نظر آتے ہیں. کیا نون لیگ کے ایم پی ایز کو جو 200 سے زیادہ ہیں ان کو کہیں اکاموڈیٹ کیا گیا ہے انہی بیگز دے کر یا کسی اور طریقے سے؟ وہ خاموش ہیں. ان کی مجال نہیں ہے کیونکہ جب پرائیویٹلی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سارے چیخ بھی رہے ہیں، گالیاں بھی نکال رہے ہیں، بڑبڑ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب فیصلہ، جب تک چیف منسٹر کو اگر یہ پتہ لگے
کہ ایم پی احسان پراچا صاحب جو ہیں یا فلانے پراچا صاحب یا محمد مالک صاحب یہ لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ میری سیاست تو ختم ہو گئی نا. یہ غصہ نہیں برداشت کر سکتے اپنی قیادت کا, یہ اپنی قیادت کا غصہ نہیں برداشت کر سکتے, ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے. کسان کیا ہے وہ تو بھاڑ میں گیا ہے سب کے نزدیک. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے, لیکن جس بے حسی سے اور جس لیک آف ایمپتھی سے ڈیل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے, دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے جو ہمارے اتنے ایم پی ایز وغیرہ بیٹھے ہوئے پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, جو ویسے زراعت کے سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار بھی ہیں, سب کچھ ہے, انہوں نے ڈبو دیا لوگوں کو. افسوس کی بات. اچھا, کچھ 2-3 سوالات ہیں قومی سیاست کے بارے میں. پچھلے ہفتے بانی پی ٹی آئی نے میڈیا والوں سے وہاں جیل میں بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نے صرف 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو بات کرے گی. لیکن وہ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے نہیں کرنا چاہ رہے. اور میرا خیال ہے ٹیلی گراف کا آرٹیکل دیکھ لیا, جب وہاں پہ وہ کہیں گے کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف عاصم منیر ہوں گے, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کسی نے کیا بات کرنی ہے. اور اگر اسٹریٹجی یہ ہے کہ اتنا زیادہ پریشر کریٹ کر دیا جائے کہ اس پریشر کے نیچے آ کے اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسٹریٹجی اس وقت ول ناٹ بیئر فروٹ. خاص صاحب اس وقت کمیٹیز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا پراچا صاحب, بات ہوتی ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں. کمیٹیز ہم بھی بنا سکتے ہیں, آپ اور میں ہی بنا سکتے ہیں. ایک ماحول بنتا ہے, کنڈیوسو انوائرمنٹ, اور اگر پریشر بھی بنتا ہے تو پریشر بھی آپ کو بڑا کیلکولیٹڈ پریشر بنانا پڑتا ہے. اگر آپ ٹاپ پہ قتل کے الزامات لگائیں گے, میرا خیال ہے آپ دوسرے کے لیے بھی امپاسبل کر دیتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں. خان صاحب ہوں یا جو ان کے بہت قریبی ساتھی, بے شک یہی کمیٹی والے جو ان سے ملتے بھی ہیں, ان سب کو اس چیز کا علم اور احساس ہوگا کہ اگر یہ قتل کا الزام لگا رہے ہیں تو دوسری سائیڈ جو ہے وہ بالکل, اگر ان کے دل میں, دماغ میں, سوچ میں کہیں بات چیت کرنے کا خیال بھی ہو تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ پریشر پھر ان کیسز سے بچنے کے لیے ڈالنا چاہ رہے ہیں جو کیسز ابھی چل رہے ہیں, یا 9 مئی کے حوالے سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں ریالٹی کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت ایمینسلی پاپولر ہیں, کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر فیئر کاؤنٹنگ ہوتی اور بہت کچھ ریزلٹس اوپر نیچے نہ ہوتے تو اس وقت گورنمنٹ ان کی فارم ہونی چاہیے تھی. یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن دوسری پاور پالیٹکس کی ریالٹی بھی ہے. 9 مئی بھی ایک ریالٹی ہے, اس کے بعد ہونے والے کانسیکوینشل جو واقعات ہیں وہ بھی ایک ریالٹی ہے. میرا خیال ہے دونوں سائڈ سے ریڈ لائن بہت زیادہ کراس ہو گئی ہوئی ہیں. اگر خان صاحب کی بھی ریڈ لائنز کراس ہوئی ہوئی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریڈ لائنز کراس ہوئی ہوئی ہیں. اگر کہیں پہ رپروشوا ہونا ہے تو خان صاحب کو بھی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم کو بھی, دونوں کو جن کا پرسنالٹی کا ایک میک اپ ہے نا, اس کے اگینسٹ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے پرسنالٹی کے اگینسٹ فیصلے کرنے ہوں گے لارجر انٹرسٹ میں. وہ مجھے رویہ نہ اس وقت فوج کی طرف نظر آ رہا ہے, نہ مجھے خان صاحب کی طرف نظر آ رہا ہے. سو آئی تھنک انلیس ایوری بڈی کولز ڈاؤن اور 2 قدم پیچھے لیں تو بات اور ہوگی. لیکن جب آپ ایک فورن پبلیکیشن کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ ہر طرف ایک اور ہوتا ہے. خان صاحب ایک فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں. ہی از ناٹ جسٹ این اپوزیشن لیڈر, ہی از اے فارمر پرائم منسٹر. اب آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ اگر آپ انسٹیٹیوشن کی طرف سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں یار, ایک فارمر پرائم منسٹر نے ایک سٹنگ آرمی چیف کے اوپر یہ چارج لگایا کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کل می اور مائی وائف. یہ معمولی چیز نہیں ہے. وہاں پہ اگر کوئی سجیسٹ بھی کر رہا ہوگا نا آرمی کی عادت کو کہ سر تھوڑا سا نرم رویہ کریں, بات کریں, تو آج ان کو بھی شٹ اپ کال مل جائے گی. وہاں پہ بھی ہاکس کا رویہ چلے گا. اگر ہاکس ورسز ہاکس سب ہوتے ہیں تو پھر ایک کانفلکٹ ہوتا ہے. یہ جو خبریں انصار عباسی صاحب کی آتی رہی ہیں کہ جی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ کوششیں کر رہے تھے اور جیسے آپ فرما رہے ہیں اس آرٹیکل کے بعد تو شاید ممکن نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا دیکھیے کوششیں تو بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے رہنے چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میرا انالیسس بڑا سمپل ہے.
اپنی یہ انالیسس کہہ لیں بیسڈ آن جب آپ انٹریکشن آف دا ریکارڈ ہر طرف آپ کے ہوتے ہیں. میرا اپنا یہ ابھی تک یہ انالیسس یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی خان صاحب سے، جب تک اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہوگا کہ ہم خان صاحب اندر رہ رہے ہیں اور ابھی نکل نہیں سکتے، ان سے گفتگو تب شروع ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگے گا کہ خان صاحب کو اور جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اس سے پہلے مجھے اس سائڈ پہ کوئی پریشر نہیں نظر آتا. یہ کیسے پتہ چلے گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب نہیں رکھا جا سکتا؟ وہ کیا فیکٹرز ہوں گے پھر؟ جوڈیشل فیصلے، اچھا جوڈیشل جو اپیلز ہیں ان کا آپ کو ٹرینڈ نظر آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا. دیکھیے گورنمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت آپ کا ہائیبرڈ نظام ہے، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم 1.5 سال 1.5-2 سال اس کا چلنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ کوئی اکنامک چیزیں ہوں، کوئی سینس آف ڈائریکشن آئے، کچھ انویسٹمنٹ چیزیں آنی شروع ہو جائے، ایک ماحول بننا شروع ہو جائے کہ جی ملک کسی سمت میں جا رہا ہے. خان صاحب کو ایگزیکٹلی اپوزٹ ان کی ضرورت ہے. ان کی ضرورت ایک سیمبلنس آف نارملسی ہے. خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایبسلیوٹ انسٹیبلٹی کا ماحول رہے. تو ان دونوں کے گولز بالکل کانٹراڈکٹری ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں. اور جب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اگر آج خان صاحب باہر آتے ہیں، بیل پہ آئے، جو بھی ہیں، بالکل صحیح بات ہے، جس دن انہوں نے قدم باہر رکھا ایسے ہی تو اس پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ناممکن ہوگا سنبھالنا. یہ تب تک ہی سنبھل سکتا ہے جب تک خان صاحب اندر ہو. جب تک خان صاحب اندر ہیں یہ نظام موجودہ صورت میں کسی نہ کسی طرح رینگتا رہے گا، آگے چلتا رہے گا. جس دن خان صاحب باہر آئیں گے the whole equation will change. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک ایک دن کی بھی ان کو امید ہوگی کہ ابھی اور رکھ سکتے ہیں، تب تک بات نہیں ہوگی. اور لیکن پھر انٹرسٹنگ سچویشن یہ دیکھنی ہوگی کہ کیا اس وقت خان صاحب پھر بھی بات کرنا پسند کریں گے. وہ بھی تو $1 ملین کویسچن ہے. بہت شکریہ جناب محمد مالک صاحب. شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.